بانی پی ٹی آئی تحقیقاتی ٹیم جو ایف آئی اے کی گزشتہ روز اڈیالہ جیل گئی تھی اسے نہیں ملے، ملاقات سے انکار کر دیا ہے انہوں نے۔ اب ایسے میں اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ وزیر صاحب کیوں گفتگو نہیں کی ٹیم سے ملاقات میں؟ کیا حرج؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سال میں ابھی لگتا ہے ان کا دل بھرا نہیں ہے۔ انہوں نے وہ شخص جس کے اوپر 70 سال میں ایک ایف آئی آر نہیں تھی، آپ نے دہشت گردی کی، غداری کی، آپ نے کرپٹ کہہ لیا اور شرم حیا نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں پنجابی ماما تیاں پینا بیٹیاں سب دیا سانجیاں ہوندی ہیں، نکاح پہ سزا دے دی۔ میں 2 دن پہلے کورٹ میں موجود تھا، اب یقین مانیں میرا تو سر شرم سے جھک گیا کہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اور جس طرح کی اس نے گفتگو کی اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے لائرز اس کو لے کر آئے اور وہ پورا پلان تھا کہ کس طرح ہم لوگوں نے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا اگر شوق نہیں پورا تو شروع کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی آپ، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ آج ہمارے دوست ملے ہیں وکلا کہ اگر آپ اس کے اوپر بھی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے اس کو اوپن۔ بھئی ڈر کس چیز کا ہے؟ ابھی خان صاحب کو آپ نے اوپن لائیو نہیں دکھایا، تمام مقدمات آپ لائیو دکھاتے رہے ہیں۔ جسٹس من اللہ صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر ہمارے پہ انگلیاں اٹھیں گی۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ تمام چیزیں کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے، کبھی ملزم اور مجرم بھی کہتا ہے کہ مجھے آپ لائیو دکھائیں، میری مجھے جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہ تو کہتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ ابھی بھی آپ جو یہ مقدمہ بنانے جا رہے ہیں، عمران خان سے پتا اس کے اوپر لیٹر کے اوپر کیا لکھا ہے؟ واٹ نان سینس۔ اس کی وجہ بھائی ایک شخص جیل کے اندر بیٹھا ہے، آپ اس کی فیملی کو ملنے نہیں دے رہے، آپ ان کو وہاں پر ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، ڈیتھ سیل میں۔ یہ جو باتیں کی کر رہے ہیں تو آ رہی ہوتی ہے خبریں کہ کھانے پہ اتنے پیسے ہیں، سائیکلنگ دی ہوئی ہے، اخبارات وہاں پہ جا رہے ہیں، تمام سہولیات دی ہوئی ہیں۔ آپ کا بہت بڑا چینل ہے، یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، روم بھی ہمارے اسٹوڈیو سے وسیع روم کر دیا خان صاحب لینا۔ ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے سابق وزیر اعظم کو۔ یہاں پر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو پنجاب میں فوٹو شوٹ کرتی ہیں، وہ جیل میں گئی تھی، کون سا ریسٹ ہاؤس ان کو ملا تھا، میاں صاحب کو ایئر کنڈیشنر کدھر ملا تھا، یہاں پہ باتیں کیا ہوتی ہیں۔ لیکن مطلب تحریری طور پہ دیکھنا، جیل حکام نے تحریری طور پہ لکھ کے دیا ہوا ہے عدالتوں کو کیا کیا سہولیات ان کو وہاں ملی ہوئی ہے، کون کون سا کھانا دیا جا رہا ہے، کس طرح وہاں پر جو ہے الیکٹرسٹی کی پرووائڈ کیا جا رہا ہے 24/7، سیکیورٹی وہاں پہ کیا ہے۔ سن تو لیں، کھانا تو بھائی جان وہ اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں، ہم کو کھانا ہم جیل سے کھا رہے ہیں۔ دوسری بات سیکیورٹی، کیا چاہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی اپنی وہاں پہ لے جائیں؟ ویسے ہمیں لے جانی چاہیے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ افغانستان سے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ اس جیل پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب صرف اور صرف ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو میرا بھائی ابھی کہہ رہا تھا، میں تو پھر ان کو کہتا ہوں بھائی پنجاب اسمبلی جس کے آپ ممبر ہیں، اگر آپ کی وزیر اعلیٰ مہر شرافت سے ہار گئی ہے، میں 2 سیٹوں کو چیلنج دیتا ہوں ان کو۔ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں کرنا، 2 حل ہیں، انہیں کہیں ہم نے 80 پٹیشنز دائر کی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، الیکشن ٹریبیونلز میں 75 دائر کی ہیں۔ آپ ٹربلنس کی بات کر رہے ہیں، مخصوص نشستوں کا بھی سپریم کورٹ کیس سن رہی ہے 3 جون کو۔ بہت اچھا سوال آپ نے کر دیا، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو ہم ڈسٹرسٹ کیا ہم نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر، اور جسٹس محمد مظہر صاحب ہیں، دونوں پہ اس لیے ڈسٹرسٹ کیا ہے۔ پہلی بات تو سابق چیف جسٹس سے گلزار صاحب، ان کی ججمنٹ موجود ہے 5 ججز کی کہ جو کیسز بھی عمران خان صاحب کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف ہوں آپ ان کو نہ سنیں۔ دوسری بات میرے بھائی، یہ وہی تو بینچ تھا جس نے ہم سے بیٹ کا نشان چینا تھا، جس کی وجہ سے ہماری مخصوص نشستیں گئی تھیں۔ اگر آپ بیٹ لیکن صاحب وہاں سے ریلیف بھی ملا نا آپ کو۔ بات مکمل کر لوں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر جی 2 باتیں، صرف 2 باتیں مختصراً پلیز۔ ہم ان پہ ڈسٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کریں۔ دوسری وجہ ہم نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس کا بنائیں فل بینچ، وہ نہیں بنایا۔ 8 فروری فل بینچ بنائے، نہیں بنایا۔ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، نہیں بنایا۔ تو چیف جسٹس صاحب بضد ہیں بھائی، جب میں ایک وکیل بھی ہوں، عامر صاحب میری بات کو انڈورس کریں گے، جب آپ کسی جج پہ ڈسٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ وہ جج اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، ہم نے ایک ریفرنس بھی دیا تھا۔ جب ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ